روزی نے کیپٹن شکیل سے جلد واپس آنے کے لیے کہا اور وہ روزی سے جلد لوٹ آنے کا وعدہ کر کے مکان سے باہر نکل آیا۔ سڑک پر پہنچ کر کیپٹن شکیل سوچ رہا تھا کہ آپ کہاں جائے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ اپنی یادداشت کا ماتم کرنے لگا۔ عمران کے ساتھ رہتے ہوئے اسے معلوم تھا کہ نعمانی ہوٹل لکی ویو میں ناگل دادا کے روپ میں رہ رہا ہے اور وہاں ہوٹل کا مالک فیروز اسے ناگل دادا سمجھ کر اس سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ پہاڑی کے واقعہ کے بعد اسے یہ بات یاد نہیں رہی تھی، لیکن یہ کوئی ضروری بھی نہیں تھا کہ اب بھی نعمانی یا عمران وغیرہ وہاں مل جائیں۔ لیکن وہاں سے معلوم تو کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک خالی ٹیکسی روکی اور پھر ڈرائیور کو لکی ویو ہوٹل کا کہہ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جلد ہی ٹیکسی لکی ویو ہوٹل کے قریب پارکنگ شیڈ پر جا کر رک گئی۔ ڈرائیور نے اسے اشارے سے ہوٹل کے متعلق بتایا، اس نے کرایہ ادا کیا اور پھر وہ لکی ویو کی طرف چل پڑا۔ ابھی وہ لکی ویو ہوٹل کے دروازے سے تھوڑا ہی دور تھا کہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ ہوٹل کے دروازے سے نعمانی بے تحاشا بھاگتا ہوا باہر نکلا۔ نعمانی ابھی تک ناگل دادا کے روپ میں تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ پھر دوسرے لمحے ہوٹل کے قریب کھڑے ہوئے ایک شخص نے ایک چھوٹا سا خوانچہ لگائے کھڑا تھا۔ اچانک جیب سے ریوالور نکال کر نعمانی پر فائر کر دیا اور نعمانی ایک چیخ مارتا ہوا وہیں سڑک پر ڈھیر ہو گیا۔ بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ دوسرے ہی لمحے ہوٹل کے دروازے سے کیپٹن حمید بھاگتا ہوا باہر نکلا اور پھر اس نے جھپٹ کر بیگ اٹھا لیا اور وہ دوبارہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا واپس ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف چل دیا۔ دوسرے لمحے اسے کرنل فریدی بھی نظر آ گیا۔ لوگ جوک تر جوک وہاں ہوٹل کے سامنے جمع ہونے شروع ہو گئے تھے اور کرنل فریدی اور کیپٹن حمید دونوں بیگ لیے تیز تیز قدموں سے ہوٹل سے باہر نکلے اور گیٹ کے قریب کھڑی لنکن میں بیٹھے اور پھر لنکن تیز رفتاری سے سیدھی نکلتی چلی گئی۔ نعمانی ابھی تک سڑک پر پڑا تھا، اس کے جسم سے خون نکل کر سڑک پر پھیل رہا تھا۔ کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کے جاتے ہی کیپٹن شکیل تیزی سے آگے بڑھا اور پھر وہ جلد ہی نعمانی کے قریب پہنچ گیا۔ گولی نعمانی کے پہلو میں لگی ہوئی تھی، خون کافی مقدار میں نکل چکا تھا۔ کیپٹن شکیل نے جھک کر نعمانی کی نبض دیکھی۔ نبض حرکت کر رہی تھی۔ مارکیٹ قریب ہونے کے باوجود ابھی تک پولیس کا کوئی آدمی وہاں نہیں پہنچا تھا۔ نعمانی کے گرد اکٹھے ہوئے افراد عجیب و غریب ریمارکس پاس کر رہے تھے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ۔ جلدی کرو، ٹیکسی لاؤ، اسے ہسپتال لے جائیں، کیپٹن شکیل نے نبض دیکھنے کے بعد بڑے تحکمانہ لہجے میں لوگوں سے کہا اور لوگ ٹیکسی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ جلدی کرو، ٹیکسی لاؤ، ایک آدمی کی جان جا رہی ہے، جلدی سے ٹیکسی لاؤ، کیپٹن شکیل نے جھنجھلا کر کہا اور پھر دوسرے ہی لمحے ایک خالی ٹیکسی وہاں لائی گئی۔ لوگوں کی مدد سے کیپٹن شکیل نے نعمانی کو اٹھا کر ٹیکسی میں ڈالا اور پھر خود بھی ڈرائیور کے قریب بیٹھ گیا۔ سینٹرل ہسپتال، کیپٹن شکیل نے ڈرائیور سے کہا اور ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کیپٹن شکیل نے بیک مرر میں تعاقب کا اندازہ لگایا اور پھر اسے جلد ہی یقین ہو گیا کہ ایک کار ان کا تعاقب کر رہی ہے۔ پہلے تو کیپٹن شکیل کا خیال تھا کہ وہ تعاقب کرنے والوں کو ڈانٹ دے کر نعمانی کو روزی کے گھر لے جائے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ نعمانی کو گولی بڑی نازک جگہ پر لگی ہے اور کافی سے زیادہ خون بہہ گیا ہے۔ اگر فوری طور پر اس کے جسم سے گولی نہ نکالی گئی اور خون نہ دیا گیا تو نعمانی کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے اور یہ کام ہسپتال میں جلدی اور زیادہ ماہرانہ طور پر ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ جلد ہی ٹیکسی سینٹرل ہسپتال کی عظیم الشان عمارت میں پہنچ گئی۔ شعبہ حادثات کے ڈاکٹروں نے نعمانی کی حالت دیکھتے ہی اسے فوراً آپریشن روم میں بھیجنے کا آرڈر دے دیا اور نعمانی کو اسٹریچر پر ڈال کر آپریشن روم پہنچا دیا گیا۔ کیپٹن شکیل کو پولیس کو بیان دینے کے لیے روک لیا گیا۔ کیپٹن شکیل ان کی آنکھ بجا کر ہسپتال سے باہر آنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ پولیس کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا تھا، چنانچہ ہسپتال سے وہ سیدھا روزی کے مکان پر گیا تاکہ وہاں سے میک اپ تبدیل کر کے وہ دوبارہ لکی ویو پہنچے۔ آپ نے انہیں چھوڑ دیا، میرے خیال میں تو موقع تھا کہ اب ان کو گولی مار دی جاتی۔ کیپٹن حمید نے کار چلاتے ہوئے کرنل فریدی سے کہا، گاڑی تیز چلاؤ، ہمیں جس چیز کی ضرورت تھی وہ ہمیں مل گئی۔ آپ سب جائیں جہنم میں۔ اور پھر بے ہوش آدمیوں کو گولی مارتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ فریدی نے کہا، آئے گی، ضرور آئے گی، کیوں نہیں آئے گی، بالکل آئے گی، قطعی آئے گی۔ حمید نے آئے گی کی گردان شروع کر دی۔ کون آئے گی؟ فریدی نے اس کی گردان پر حیران ہوتے ہوئے کہا، آنے والی آئے گی۔ حمید نے لہک کر گاتے ہوئے کہا، آئے گی تو ضرور، مگر بچوں سمیت آئے گی۔ فریدی بھی اس کی آئے گی کی گردان کا مطلب سمجھ گیا۔ حد تیرے کی، سارا تصور برباد کر دیا، حمید نے جھنجھلا کر کہا اور فریدی نے بے ساختہ ایک قہقہا لگا دیا اور پھر گاڑی کوٹھی کے پھاٹک میں مڑ گئی۔ میری گاڑی کا انجن بند نہ کرنا، بلکہ تیار رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ کرنل فریدی گاڑی سے اترا اور پھر تقریباً بھاگتا ہوا کوٹھی کے اندر چلا گیا۔ اس کے حکم کی وجہ حمید نہیں سمجھ سکا۔ کرنل فریدی سیدھا اپنی لیبارٹری میں پہنچا
اس نے تیزی سے ایک خفیہ الماری کھولی۔ اس کے ایک خانے میں بالکل ایسا ہی ایک بیگ پڑا تھا جیسا وہ عمران وغیرہ سے چھین کر لایا تھا۔ اس نے بیگ میں لگی ہوئی چابی سے وہ بیگ کھولا اور پھر عمران والا بیگ کھول کر اس میں سے کاغذات نکالے اور اپنے بیگ میں رکھ کر بیگ دوبارہ الماری میں رکھا اور الماری بند کر دی۔ پھر اس نے میز کی دراز سے چند دیگر کاغذات نکالے اور پھر انہیں عمران والے بیگ میں رکھ کر بیگ بند کر دیا اور اسے لے کر وہ تقریباً بھاگتا ہوا دوبارہ کار کی طرف آیا۔ اس نے جھپٹ کر کار کا دروازہ کھولا اور پھر کار کے اندر بیٹھتے ہوئے کہا، حمید جتنی گاڑی تیز چلا سکتے ہو اتنی چلاؤ، واپس لکی ویو ہوٹل پہنچنا ہے۔ فریدی نے حمید سے کہا اور حمید نے بغیر کوئی سوال کیے گیئر بدل کر ایکسیلیٹر دبا دیا۔ لنکن کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح کوٹھی سے باہر نکلی اور پھر اس کے ٹائروں کے نیچے سڑک تیزی سے سمٹنے لگی۔ جلد ہی وہ دوبارہ لکی ویو ہوٹل پہنچ گئے۔ حمید نے ایک سائیڈ میں کار روکی۔ فریدی بیگ ہاتھ میں لیے نیچے آیا۔ اسی وقت سامنے سے انسپکٹر جگدیش اسے آتا نظر آیا۔ وہ ہوٹل سے باہر آ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی کرن فریدی کو دیکھا اس کی طرف مڑ گیا۔ ہیلو جگدیش، کیا کر رہے ہو؟ کرن فریدی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سر، وہ آدمی جسے گولی لگی تھی۔ جگدیش نے کچھ کہنا چاہا۔ او ہاں، وہ کہاں ہے؟ فریدی نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ اسے لوگ اٹھا کر ہسپتال لے گئے ہیں۔ میں جب پہنچا ہوں تو اسے لے جایا جا چکا تھا۔ اندر بھی تہخانوں میں 3 آدمی بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اور اوپر ہوٹل کے مالک فیروز کی لاش پڑی ہے۔ جگدیش نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، تم ایسا کرو، یہ بیگ لو اور اسے اپنی کسٹڈی میں رکھنا۔ ان بے ہوش افراد کو ہوش میں لے کر آؤ۔ اس وقت بھی وہ بیگ تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ ویسے ہاتھ رکھنا، وہ لوگ یہ بیگ تم سے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہیں گے۔ تم انہیں باتوں باتوں میں بتلا دینا کہ کرن فریدی اور حمید کو بھی ہوٹل کے باہر کسی نامعلوم آدمی نے فائرنگ کر کے زخمی کر دیا ہے اور وہ دونوں اس وقت ہسپتال میں ہیں۔ اور ہاں، کسی لمحے اگر تم دیکھو کہ اس بیگ کے لیے تمہاری جان خطرے میں ہے تو بیگ کے لیے اپنی جان مت گنوانا، بیگ ان کے پاس جانے دینا۔ فریدی نے اسے تفصیلی حکم دیتے ہوئے کہا۔ میں سمجھا نہیں کہ یہ کیا چکر ہے؟ جگدیش نے الجھن آمیز لہجے میں جواب دیا۔ تم نہ سمجھو تو زیادہ بہتر ہے، فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر مڑ کر واپس کار کی طرف چل دیا۔ انسپکٹر جگدیش بیگ ہاتھ میں لیے خاموشی سے واپس ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے کسمسا کر آنکھیں کھولی اور پھر ایک جھٹکے سے وہ اٹھ بیٹھا۔ پھر اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی کی وجہ سے پھیل گئیں۔ اس کے قریب ہی صفدر اور بلیک زیرو بھی بے ہوش پڑے تھے اور دروازہ کھلا تھا۔ عمران کو سب کچھ یاد آ گیا۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ تو وہ کمرہ نہیں تھا جہاں وہ اور بلیک زیرو بے ہوش ہوئے تھے۔ پھر دروازہ تو اندر سے بند تھا اور اب دروازہ کھلا ہے، بیگ بھی غائب تھا اور صفدر بھی ان کے ساتھ بے ہوش پڑا تھا۔ عمران نے تیزی سے بلیک زیرو کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ گیس کا اثر کافی حد تک ختم ہو چکا تھا، اس لیے بلیک زیرو بھی جلد ہی ہوش میں آ گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بلیک زیرو، ہوش میں آؤ، تمہاری پوزیشن اس وقت سب سے زیادہ نازک ہے۔ وہی ایکس2 جسے ممبر ناقابل تسخیر سمجھتے تھے اس وقت بے ہوش ہے اور پھر نہ جانے ہماری بے ہوشی کے دوران کیا کیا واقعات پیش آئے ہیں۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، بیگ غائب ہے، ہم جس کمرے میں بے ہوش تھے یہ وہ کمرہ بھی نہیں ہے اور پھر صفدر بھی یہاں بے ہوش پڑا ہے، کوئی چکر چل چکا ہے۔ عمران نے بلیک زیرو کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اب میں کیا کروں؟ بلیک زیرو نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ تم کسی طرح یہاں سے نکل جاؤ، میرے ساتھ بعد میں رابطہ کرنا۔ فی الحال ہمارے پاس ٹرانسمیٹر نہیں ہے، اسی لیے نوائے ملت میں اطلاع کے لیے عمران سے کوڈ اشتہار دے دینا، میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، عمران نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا اب میں صفدر کو ہوش دلاتا ہوں، تم اس ہوٹل سے بھاگنے کی کوشش کرو، عمران نے بلیک زیرو سے کہا اور بلیک زیرو اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ بلیک زیرو کے باہر نکلتے ہی عمران نے صفدر کو ہوش میں لانے کی کوششیں شروع کر دیں کیونکہ اس سے وہ گزرے ہوئے حالات کا پتہ چلا سکتا تھا۔ جلد ہی وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گیا۔ صفدر نے آنکھیں کھولیں۔ ایک لمحے تک وہ حالی حالی نظروں سے عمران کو دیکھتا رہا، پھر یکدم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ عمران صاحب کیا ہوا؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، ٹائیں ٹائیں فش، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران کے بے موقع مسکراہٹ صفدر کو پوری طرح ہوش میں لے آئی اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ عمران صاحب، ایکس2 صاحب کہاں ہیں؟ صفدر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ چلے گئے، عمران نے مختصر سا جواب دیا۔ چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ صفدر حیران رہ گیا۔ جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا، تم اس بات کو چھوڑو اور تم مجھے مختصر طور پر تمام حالات بتلاؤ، عمران نے کہا اور پھر صفدر نے تمام حالات مختصر طور پر بتلا دیے۔ او تو اس کا مطلب ہے کہ نعمانی بیگ لے کر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا، عمران نے ہوش ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس کے بعد کے حالات سے میں قطعی لا علم ہوں، صفدر نے کہا۔ صفدر ایک بات پوچھوں؟ ہم بے ہوش تو کسی اور کمرے میں ہوئے تھے لیکن ہوش اس کمرے میں آیا ہے، میں اس کی وجہ نہیں سمجھ سکا،
عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا، نعمانی اور میں آپ کو اور X2 صاحب کو اٹھا کر یہاں لے کر آئے تھے۔ صفدر نے جواب دیا، مگر کس خوشی میں؟ عمران نے پوچھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب ہم دروازہ توڑ کر آپ کے کمرے میں داخل ہوئے تھے، گیس کا اثر ہم پر بھی ہونے لگا۔ اسی لمحے کرنل فریدی سیڑھیاں اتر کر یہاں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر ہم یہیں رہے تو ان کے یہاں پہنچنے تک ہم دونوں بھی بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر کمرہ تھا بھی نزدیک، اسی لیے میں اور نعمانی آپ دونوں اور بیگ کو اٹھا کر اس آخری کونے والے کمرے میں لے کر آئے۔ صفدر نے وجوہات بتلائیں۔ عمران نے سر ہلایا۔ اچھا چلو اب باہر نکلیں اور دیکھیں کہ حالات کیا ہوئے ہیں۔ فریدی ہمیں یوں تو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، ضرور باہر کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہوگا، عمران نے کہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ صفدر بھی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے باہر نکلے۔ دوسرے لمحے دونوں ہی ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ سامنے ایک پولیس والا سپاہیوں سمیت کھڑا تھا اور انسپکٹر کے ہاتھ میں وہی بیگ تھا جس کے لیے یہ تمام چکر چل رہا تھا۔ تم دونوں ہوش میں آ گئے، پولیس انسپکٹر نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ قطعی غلطی ہو گئی ہے جناب، معاف کر دو، ہم ابھی دوبارہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، عمران نے گھگھیاتے ہوئے کہا، اور صفدر مسکرا دیا۔ شٹ اپ، تم اپنے آپ کو حراست میں سمجھو، انسپکٹر چڑ گیا۔ سمجھ لیا بندہ پرور، اور حکم فرمائیے، عمران نے باقاعدہ اداب بجا لیتے ہوئے کہا۔ تمہارا تیسرا ساتھی کہاں ہے؟ انسپکٹر اچانک کسی خیال کے تحت چونک پڑا۔ تیسرا ساتھی؟ صاحب کچھ تو رحم کریں، ہم دو تو مل کر چڑیا کا ایک بچہ بھی پیدا نہیں کر سکتے، ساتھی کہاں سے لے آئیں؟ عمران نے جواب دیا۔ تم باہر چلو، کانسٹیبل اگر یہ کوئی حرکت کریں تو بے شک انہیں گولی مار دینا۔ میں ابھی آ رہا ہوں، انسپکٹر نے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور سپاہیوں نے رائفلیں تان لیں۔ سپاہی عمران اور صفدر کو لیے اوپر پہنچے اور پھر ان دونوں کو ہوٹل کے ہال میں بٹھا دیا گیا۔ عمران اور صفدر سوچ رہے تھے کہ بیگ تو انسپکٹر کے پاس ہے، تو پھر نعمانی، کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کا کیا بنا؟ کچھ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ صفدر، یہ بیگ ہر صورت میں انسپکٹر سے حاصل کرنا ہے، عمران نے صفدر کے کان میں کہا، اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر انسپکٹر بھی تیز تیز قدم اٹھاتا ان کے قریب پہنچ گیا۔ بیگ ابھی تک اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ تمہارا تیسرا ساتھی غائب ہے، سچ سچ بتلاؤ وہ کہاں گیا ہے؟ انسپکٹر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ انسپکٹر صاحب، ہم جب ہوش میں آئے ہیں تو ہمارا تیسرا ساتھی غائب تھا، ہم تو خود آپ سے پوچھنے والے تھے کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ انسپکٹر ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر وہ سپاہیوں سے مخاطب ہو کر بولا، تم لوگوں نے کسی آدمی کو باہر جاتے دیکھا ہے؟ نہیں جناب، ایک سپاہی نے جواب دیا۔ تو پھر وہ یہیں کہیں چھپا ہوگا، پورے ہوٹل کی تلاشی لو اور اسے گرفتار کر کے لے کر آؤ۔ انسپکٹر غصے سے دھاڑا اور سپاہی کان دبائے تلاشی لینے چلے گئے۔ اب تم بتاؤ کہ یہ سب کیا چکر ہے؟ انسپکٹر نے بیگ ایک طرف کرسی پر رکھتے ہوئے کہا۔ دو سپاہی ابھی تک رائفلیں لیے عمران اور صفدر کے پیچھے کھڑے تھے۔ یہی چکر تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ویسے ایک بات بتاؤ انسپکٹر کہ یہ بیگ تمہیں کہاں سے ملا؟ عمران نے بڑی سادگی سے پوچھا۔ یہ بیگ لے کر ایک آدمی ہوٹل سے بھاگتا ہوا باہر نکلا، پھر اس پر میں نے گولی چلا دی، وہ سڑک پر گر گیا۔ اسی لمحے کرنل فریدی اور کیپٹن حمید ہوٹل سے باہر نکلے۔ وہ دونوں بیگ اٹھانا چاہتے تھے کہ کسی نامعلوم آدمی نے ان پر فائرنگ کر دی اور وہ دونوں بھی شدید زخمی ہو گئے۔ جب مجھے اطلاع ملی اور میں یہاں پہنچا تو کرنل فریدی اور کیپٹن اور وہ بیگ والا آدمی تینوں سڑک پر خون میں لت پت پڑے تھے۔ ان تینوں کو ہسپتال بھجوا دیا گیا، اور پھر میں اندر آیا تو پتہ چلا کہ ہوٹل کا مالک فیروز اوپر اپنے کمرے میں مردہ پڑا ہے اور تم تینوں آدمی نیچے تہخانوں میں بے ہوش پڑے ہو۔ اب تم میں سے بھی تیسرا آدمی غائب ہے۔ انسپکٹر نے مختصر طور پر تمام حالات بتلا دیے۔ شکریہ انسپکٹر، عمران نے مؤدبانہ لہجے میں انسپکٹر کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے تمام حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ دراصل بات یہ تھی انسپکٹر کہ ہم یہ بیگ کرنل فریدی کے حوالے کرنا چاہتے تھے، لیکن کرنل فریدی کے ہمارے پاس پہنچنے سے پہلے کسی نے پراسرار گیس کمرے میں داخل کر کے ہمیں بے ہوش کر دیا۔ اب ہمیں ہوش آیا ہے تو تم نے یہ حالات بتائے ہیں۔ عمران نے انسپکٹر کو ایک اور کہانی سنا دی۔ ٹھیک ہے، آپ سچ کہہ رہے ہوں گے، لیکن حالات بڑے پراسرار ہیں۔ کرنل فریدی جب تک ہوش میں آ کر کوئی بیان نہیں دیتے تم دونوں کو حوالات میں رہنا پڑے گا، انسپکٹر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دونوں سوچ رہے تھے کہ کرنل فریدی اور نعمانی پر فائرنگ کرنے والا کون ہو سکتا ہے، جبکہ فائرنگ کرنے والا بیگ بھی نہیں لے کر گیا تو اس نے کن بنا پر ان لوگوں پر فائرنگ کی؟ نہیں ملا جناب، پورا ہوٹل چھان مارا ہے۔ X2 کو تلاش کرنے والے سپاہی واپس آ گئے۔ عمران نے ایک اطمینان کا طویل سانس لیا کہ بلیک زیرو ہوٹل سے باہر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اچھا، ان دونوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دو اور انہیں لے جا کر وین میں بٹھا دو، انسپکٹر نے عمران اور صفدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سپاہیوں کو حکم دیا۔ مگر انسپکٹر صاحب، ہم تو شریف آدمی ہیں، میرا مطلب ہے ہتھکڑیاں۔
عمران نے خوفزدہ ہونے کی بہترین ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، نہیں میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا، انسپکٹر نے درشت لہجے میں کہا اور پھر دو سپاہی ہتھکڑیاں لیے عمران اور صفدر کی طرف بڑھ آئے۔ عمران نے صفدر کی طرف دیکھا اور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ صفدر بھی تیار ہو گیا تھا، وہ عمران کا اشارہ سمجھ گیا تھا کہ اب انہیں بیگ لے کر یہاں سے فرار ہونا ہے۔ سپاہیوں کے قریب آتے ہی عمران نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے تاکہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالی جا سکے۔ سامنے انسپکٹر ہاتھ میں بیگ خاموشی سے پکڑے کھڑا تھا۔ جیسے ہی سپاہی عمران کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالنے لگا، عمران اچانک اپنی جگہ سے بجلی کی طرح اچھلا اور پھر دوسرے لمحے انسپکٹر کو پکڑ کر اپنے ساتھ گھماتا ہوا اس کی پشت پر ہو گیا۔ عمران کا ایک ہاتھ اس کی گردن کے گرد حائل ہو گیا اور انسپکٹر کو اس نے بری طرح جکڑ لیا۔ ان کے پیچھے کھڑے سپاہیوں کو رائفل چلانے کی بھی مہلت نہ ملی اور یہ سب کچھ ہو گیا، اور اب وہ ایسا بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے سامنے انسپکٹر تھا۔ ادھر صفدر بھی خاموش نہیں کھڑا رہا، اس نے انتہائی تیزی سے انسپکٹر کے ہاتھ سے بیگ جپٹ لیا اور خود عمران کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اب عمران اور صفدر دونوں انسپکٹر کی آڑ میں تھے۔ انسپکٹر، اپنے سپاہیوں سے کہو کہ رائفلیں پھینک دیں ورنہ میں تمہاری گردن توڑ دوں گا، عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے بازو کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ رائفلیں پھینک دو، انسپکٹر نے گھٹے گھٹے لہجے میں سپاہیوں کو حکم دیا اور سپاہیوں نے اور کوئی چارہ کار نہ دیکھتے ہوئے رائفلیں پھینک دیں۔ صفدر، تم انسپکٹر کے ہولسٹر سے ریوالور نکال لو اور بیگ لے کر باہر چلے جاؤ، عمران نے صفدر سے کہا۔ صفدر نے آگے بڑھ کر انسپکٹر کی جیب سے ریوالور نکال لیا اور پھر بیگ لے کر وہ تقریباً بھاگتا ہوا ہوٹل سے باہر آ گیا۔ عمران بھی انسپکٹر کو اسی طرح ساتھ لیے ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھا اور دوسرے لمحے اس نے انسپکٹر کو زوردار دھکا دیا اور پھر اس سے پہلے کہ انسپکٹر اور سپاہی سنبھلتے، عمران گولی کی طرح بھاگتے ہوئے ہوٹل کے ساتھ والی ایک گلی میں غائب ہو گیا۔ سپاہی اس کے پیچھے لپکنے لگے لیکن انسپکٹر نے انہیں روک لیا۔ جانے دو انہیں، ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے، اب تم سب واپس چلو، انسپکٹر نے سپاہیوں سے کہا اور سپاہی حیرت سے منہ پھاڑے انسپکٹر کو دیکھنے لگے کہ وہ چوروں کو گرفتار کرنے کے بجائے انہیں بھاگنے کا موقع مہیا کر رہا ہے، لیکن وہ ان گہری چالوں کو کیا سمجھتے۔ انسپکٹر غریب کو تو خود بھی نہیں پتا تھا کہ اصل چکر کیا ہے، وہ کنفریدی کی ہدایات پر بس عمل کر رہا تھا۔ یہ آپ نے کیا چکر چلا دیا ہے، اپنی سمجھ سے تو باہر ہے، حمید نے کوٹھی پر واپس پہنچتے ہی پہلا سوال داغ دیا۔ تم دیکھتے جاؤ حمید، میں نے عمران کو ایسا چکر دیا ہے کہ وہ تمام عمر یاد رکھے گا، فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا یہ غریب بھی عمران کی طرح چکر میں رہے گا یا اسے بھی کچھ پتا چلے گا، حمید نے بڑے ہی عاجزانہ لہجے میں کہا۔ تم باز نہیں آؤ گے حمید، تمہیں 1000 بار کہا ہے کہ حالات کو خود سمجھنے کی کوشش کیا کرو، اب میں بیٹھا تمہیں رپورٹ دیتا رہوں کہ اب یہ ہوا ہے اب وہ ہوا ہے، کنفریدی نے تلخ لہجے میں کہا۔ حمید خاموش ہو گیا، ڈانٹ سن کر وہ اور کہتا بھی کیا، جی جلانے کا کیا فائدہ، ناراض ہو گئے۔ اچھا سنو، دراصل چکر یہ ہے کہ میں نے بہت پہلے 2 قسم کے بیگ تیار کروائے تھے، مجھے علم تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی فارمولہ اڑانے کی کوشش کریں گے۔ حفظ مقدم کے طور پر میں نے یہ بیگ ایک ہی جیسے تیار کروائے، ان میں سے ایک بیگ میں نے ایک خاص قسم کی زود اثر اور بے رنگ گیس تالوں کے اندر بھروا دی تاکہ جب بھی کوئی انہیں غلط طریقے سے کھولنے کی کوشش کرے یہ گیس انہیں بے ہوش کر دے۔ اس کے ساتھ ہی بیگ کے اندر ٹی اے میگنا ٹرانسمیٹر بھی فٹ کرایا تھا جس کا سسٹم بھی بیگ کھولنے سے متعلق تھا، جب بھی کوئی شخص بیگ کھولتا یہ ٹرانسمیٹر اشارے دینا شروع کر دیتا تھا اور میری بلیک فورس کے ہیڈ کوارٹر میں ان اشاروں کو ریسیو کرنے والی مشین موجود ہے۔ تمہیں یاد ہے میں نے کہا تھا کہ تریپ کا پتہ ابھی میرے ہاتھ میں ہے، وہ یہی تھا۔ یہ بیگ میں نے خفیہ طور پر پروفیسر ڈاگ ریبنال کو پہنچا دیا اور اسے ہدایت کی کہ وہ فارمولہ مکمل کرنے کے بعد کاغذات اس بیگ میں رکھے اور یہ بیگ مجھے پہنچا دے۔ عمران اور اس کے ساتھی بیگ اڑا لینے میں کامیاب ہو گئے، پھر جیسے ہی انہوں نے یہ بیگ کھولا وہ بے ہوش ہو گئے اور ادھر مشین کے ذریعے مجھے پتہ چل گیا کہ بیگ کہاں ہے، کیونکہ مشین کے اشاروں سے سمت اور محل وقوع کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ چنانچہ مشین کی نشاندہی پر میں ہوٹل لکی ویو پہنچا اور وہاں سے بیگ حاصل کر لیا، لیکن اب تم جانتے ہو کہ اگر میں بیگ لے کر آ جاتا تو یقیناً عمران اور اس کے ساتھی اس بیگ کو حاصل کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے۔ چنانچہ میں نے پیش بینی کے لیے خود ہی جعلی قسم کے کاغذات تیار کرا کے رکھ لیے۔ بیگ لے کر میں اور تم کوٹھی پہنچے، میں نے یہاں آ کر اصلی کاغذات نکال کر دوسرے بیگ میں رکھے اور جعلی کاغذات اس بیگ میں رکھ کر واپس ہوٹل لکی ویو پہنچا۔ اب عمران وغیرہ کے ہوش میں آنے کے بعد انسپکٹر جگدیش انہیں بتلا دے گا کہ کنفریدی اور حمید کو کسی نے زخمی کر دیا ہے۔ اب عمران انسپکٹر کے ہاتھ سے بیگ اڑانے کی کوشش کرے گا اور انسپکٹر زیادہ رکاوٹ نہیں ڈالے گا اور انہیں بیگ لے جانے دے گا۔ عمران اور اس کے ساتھی یہی سمجھیں گے کہ وہ اصل بیگ لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور پھر جب انہیں پتہ چلے گا کہ کنفریدی اور کیپٹن حمید تو زخمی ہیں تو وہ اس دوران بیگ لے کر ملک سے نکل جانے کی کوشش کریں گے۔
اور پھر میرے آدمی اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے۔ نتیجتاً عمران اور اس کے ساتھی جعلی کاغذات لے کر اپنے ملک چلے جائیں گے، اور پھر جب وہاں پہنچ کر انہیں پتہ چلے گا کہ کاغذات جعلی ہیں تو عمران کی حالت قابل رحم ہوگی۔ کنر افریدی نے تفصیل سے حمید کو بتایا۔ پلان تو بڑا اچھا ہے، مگر اس میں چند باتیں قابل وضاحت ہیں، حمید نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ویسے وہ کنر افریدی کے اس پلان سے بہت متاثر ہوا تھا۔ وہ کیا؟ افریدی نے چونک کر کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے وہی بیگ انہیں کیوں واپس کیا؟ دوسرا بیگ جو آپ کے پاس تھا وہی واپس کر دیتے، حمید نے کہا۔ یہ کوئی بات نہیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ عمران کو کسی قسم کا شک پڑے۔ وہ بیگ پہاڑی وغیرہ سے گر کر ان کے ہاتھوں میں رہ کر حادثہ میلہ ہو چکا تھا۔ دوسرا بیگ بالکل نیا ہے۔ بیگ تبدیل ہوتے ہی عمران کو احساس ہو جاتا کہ یہ بیگ دوسرا ہے، چنانچہ سارا پلان ہی ختم ہو جاتا، افریدی نے وضاحت کی۔ چلو یہ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہ کاغذات اپنے پاس کیوں رکھے ہیں؟ آپ نے حکومت کے حوالے کیوں نہیں کیے؟ حمید نے کہا۔ اب بچوں والے سوالات مت کرو۔ کاغذات اگر میں نے حکومت کے حوالے کرنے ہوتے تو کر دیتا۔ ہو سکتا ہے کہ عمران کو احساس ہو جائے کہ اس سے دھوکہ ہوا ہے تو وہ وہاں سے کاغذات لے اڑے گا۔ کاغذات میرے پاس ہوں گے تو وہ مجھ سے ہی حاصل کرے گا، اور یہ ناممکن ہے۔ جب وہ اپنے ملک واپس پہنچ جائے گا تو میں یہ کاغذات گورنمنٹ کے حوالے کر دوں گا، کنر افریدی نے کہا۔ حمید خاموش ہو گیا۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور کنر افریدی نے ریسیور اٹھا لیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔